اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دیکھیے آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے ہے. آسان تفسیر ہے آج کی، آسان تفسیر ہے، بلکہ اگر آپ ایک مرتبہ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا. آسان تفسیر ہے. سب سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 190، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اللہ نے دن اور رات کو کیا ہے، کبھی دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یعنی کہ دن کے بعد رات، اس طرح وہ ذکر کیا اللہ نے. پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ عقل والے کیا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. جن کو واقعی عقل ہے وہ کیا ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 190، ان بے شک فی خلق السماوات، فی میں خلق پیدا کیا، بے شک اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ السماوات آسمان کو، والارض زمین کو. آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. خلق کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنا. جیسا کہ آج کل گھر بناتے ہیں، گھر بنانے سے پہلے گھر کس طرح ہونا ہے ایک مرتبہ رف ڈال لیتے ہیں، گھر اس طرح بنانا چاہیے، ہوٹل اس طرح بنانا چاہیے، اس طرح ہے. لیکن خلق کا جو معنی ہے یعنی کہ بغیر کسی ماڈل کے اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین، یعنی کہ ان فی خلق السماوات بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو کیا ہے پیدا کیا. واختلاف اللیل والنہار، پھر اس کے بعد اللہ نے، واختلاف کا مطلب آنا جانا، اللہ نے دن اور رات کو آنا جانا ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹا ہوتا ہے دن بڑا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، کبھی رات چھوٹا کبھی دن بڑا، کبھی دن بڑا رات چھوٹا. یعنی کہ واختلاف اللیل، واختلاف کا مطلب آنا جانا، مطلب رات بڑا ہوتا ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کبھی رات میں ٹھنڈی ہوتی ہے کبھی دن میں گرمی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی کیا ہے بہت بڑی نشانی ہے. اور رکھو دن اور رات، واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے دن اور رات میں آنا جانا، مطلب اس میں جو آنا جانا ہے، مطلب کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹا کبھی دن بڑا، یہ بھی کیا ہے اللہ کی کیا ہے بہت بڑی نشانی ہے. اگر انسان واقعی اگر سوچے تو اس میں بھی کیا ہے اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں، کبھی دن کا بڑا ہونا کبھی رات کا چھوٹا ہونا، کبھی رات میں ٹھنڈی دن میں گرمی، یہ تمام چیزیں جو نا یہ ایک آیت نشانی ہے. یہ نشانی کو کون حاصل کریں گے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والی، جو عقل والے ہی یہ لوگ کیا ہے آسمان و زمین کو دیکھیں. مطلب یہ تمام چیزیں کیا ہے واقعی کیا ایک نشانی ہے، واقعی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں جو ایک کافر اگر دیکھتا ہے تو اس زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے کس نے پیدا کیا، یعنی یہ تمام چیز کیا ایک کافر کو اسلام کی طرف لا سکتا ہے. ایک کافر کو، یعنی کہ جب دعوتی کام آپ کریں گے تو مطلب آپ کے گھر میں کام والی آتی ہے، نان مسلم کوئی بھی آتی ہے، مطلب اگر مرد ہیں تو باہر بھی کئی لوگ ملتے ہیں، آپ اسے صرف ایسا بتاؤ کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو کیسا پیدا کیا. تھوڑا آپ سوچو کہ کس نے پیدا کیا ہو. یہ ایک اس وجہ سے کیا ہے کئی نان مسلم اسلام قبول کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، واختلاف آنا جانا، اللیل رات، والنہار دن، یعنی کہ کبھی رات کا بڑا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، کبھی رات میں سردی دن میں گرمی، یہ تمام چیزیں کیا ہے ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. عقل والے کیا ہے واقعی سے عبرت حاصل کرتے ہیں. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر آخری پورے 10 آیت ہے بس سورہ آل عمران ختم ہونے کے لیے. یہ آیت ہمارے نبی کب پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رات میں اٹھتے تھے تہجد کے وقت، اٹھنے کے بعد آنکھ پوچھتے تھے. تھوڑا مائک آف کر لیجیے. اللہ آج میرے پاس کوئی یس. ہمارے نبی فجر کو اٹھنے کے بعد کیا آنکھ پوچھتے تھے. آنکھ پوچھنے کے بعد دیکھیے جب تہجد کو اٹھتے ہمارے نبی، تہجد کو جب اٹھتے، فجر نہیں جب تہجد کو اٹھتے تو سب سے پہلے آنکھ پوچھتے تھے. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے. سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے، سو کر ابھی اٹھے ہمارے، ابھی وضو بھی نہیں کرے تھے،
सोए हमारे नबी 2-3 बजे उठे, उठने के बाद आंख पोंछने के बाद इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यहाँ से लेकर आखिर तक हमारे नबी क्या है पूरा पढ़ते थे। ये हमारे नबी की सुन्नत थी। कैसा पढ़ते थे? हदीस में आता है कि आसमान को देखकर, ऊपर देखकर क्या है पढ़ते थे। जब भी आप रात को उठेंगे, उठने के बाद आप क्या है ऊपर देखकर इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल, अगर आपको याद नहीं है तो कुरान को देखकर पढ़िए। बेहतर है कि याद कर लीजिए, आसान आयत है ये, तमाम क्या है आसान आयत है। यानी कि इससे बात ये भी मालूम हुई कि बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं, बग़ैर वज़ू के क्या है कुरान पढ़ सकते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। उसके बाद आयत नंबर 191, आयत नंबर 191 में आप देखेंगे इसमें अल्लाह ने ज़िक्र का तरीक़ा बयान किया कि ज़िक्र इंसान को कैसा करना चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करें, चलते फिरते सोते वक्त हमेशा क्या मुसलमान को क्या अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। तर्जुमा आसान है, देखिए अल्लज़ीना जो यज़कुरून अल्लाह ज़िक्र करते हैं, अल्लज़ीना जो यज़कुरून अल्लाह ज़िक्र करते हैं। कैसे ज़िक्र करते हैं? क़ियामन खड़े होकर क्या अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। एक मिनट, पढ़ने छोड़ता नहीं है उसी देखिए कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, बेशक जो लोग अल्लज़ीना मतलब जो यज़कुरून अल्लाह ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। कैसा ज़िक्र करती हैं अल्लाह का? क़ियामन खड़े होकर। क़ियाम का मतलब जैसे कि क़ियाम का मतलब खड़ना, खड़े होकर के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। वक़ुऊदन का मतलब बैठ कर क्या है अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और वअला जुनूबिहिम, अपने पहले मतलब सोकर भी क्या है अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आलिम का कहना है कि यहाँ बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि नमाज के बारे में ज़िक्र है, यहाँ नमाज के बारे में ज़िक्र है, यानी कि ज़िक्र से मुराद नमाज है। ज़िक्र का एक मानी जो है ना नमाज भी है। वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नमाज कैसा पढ़ेंगे? खड़े होकर। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, यानी कि नमाज कैसा? क़ियामन खड़े होकर नमाज पढ़ो। वक़ुऊदन बैठकर कब बैठकर नमाज पढ़ेंगे? जब आपके अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है, देखिए कभी बीमारी की वजह से या कुछ भी हो, फ़र्ज़ नमाज का है खड़े होकर पढ़ना है। अगर आप बीमारी की वजह से बैठकर पढ़ती हैं तो जायज़। उसकी दलील वक़ुऊदन, बैठकर भी तुम नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह नफिल नमाज है, आप नौजवान ही इसके बावजूद भी आप नफिल नमाज बैठकर पढ़ सकती हैं, जायज़ है, लेकिन आपको आधा सवाब मिलेगा। लेकिन एक मुसलमान को कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी बैठकर पढ़ना चाहता है तो जायज़ है नफिल नमाज, लेकिन उसे आधा सवाब मिलेगा। ये हदीस किसमें? दारिमी में, सुनन दारिमी में। यानी कि वक़ुऊदन, बैठकर नमाज पढ़ो। कौन लोग? जिनको क्या है फ़र्ज़ नमाज जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकते वो बैठकर पढ़े। वअला जुनूबिहिम, लेट कर पढ़े, लेट कर। यानी कि कभी क्या होता है हॉस्पिटल में, अल्लाह तमाम को बचाए, यानी कि हॉस्पिटल में क्या है बेड पर लेटे हुए रहते हैं, वो क्या भी नहीं कर सकते, खड़े ना बैठ सकते ना खड़ सकते, वो लेट कर ही नमाज पढ़े। दलील वअला जुनूबिहिम, जुनूब का मतलब सोकर, लेट कर। एक मानी जो है ना नमाज, अगर नमाज कमाई लेंगे तो उसकी तफसीर अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, तुम अल्लाह का जिक्र करो, यानी कि नमाज पढ़ो कैसा? क़ियामन खड़े होकर, वक़ुऊदन बैठ कर, वअला जुनूबिहिम सोकर। दूसरा जो मानी है वो है कि आम जिक्र करना। यज़कुरून अल्लाह, तुम अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर, बैठ कर और लेट कर। क्यों अल्लाह ने ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का जिक्र किया? तुम खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करो, बैठ कर और लेट कर। क्यों अल्लाह ने ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का जिक्र किया? इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो 3 चीज़ों पर है। एक इंसान कभी खड़ा रहता है, या कभी बैठा रहता है, या कभी लेटा रहता है। यही 3 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में। इसी वजह से अल्लाह ने ख़ास तौर पर यहाँ जिक्र करते हैं कि क़ियामन वक़ुऊदन वअला जुनूबिहिम, खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर। कि उसको यूँ समझो कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे नबी के बारे में फरमाती हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हा कि यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, हमारे नबी हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे। यानी कि एक मुसलमान को हमेशा क्या है अल्लाह का जिक्र करे। वअला जुनूबिहिम, लेट कर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं क्या लेट कर हम जिक्र कर सकते हैं, यानी जायज़ है, जायज़। दलील वअला जुनूबिहिम, लोग कहते हैं अब क्या हम लेट कर क्या है, कभी हम सो जाते हैं, तबारक पढ़ना है, हम रात में सूरह मुल्क पढ़ना है, आप क्या है लेट कर मोबाइल में सूरह मुल्क पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दलील वअला जुनूबिहिम, तुम लेट कर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। कुरान भी क्या है जिक्र है, कुरान भी क्या है जिक्र है। दलील क्या है?
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن بھی ذکر ہے، یاد رکھیں، یعنی کہ لیٹ کر بھی کیا ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کے متعلق ایک حدیث بیہقی کی ہم کو ملتی ہے، جس میں حدیث یہ ہے کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر ذکر کرے گا، اگر وہ کھڑے ہو کر ذکر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں کھڑے ہو کر بھی ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ ہم زندگی میں کئی مرتبہ کھڑتے ہیں لیکن کتنی مرتبہ ہم ذکر کرتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ لیکن کل قیامت کے ایک مسلمان افسوس کرے گا کہ کاش میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک مسلمان کل قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ ہم زندگی میں کئی مرتبہ بیٹھتے ہیں، کبھی کیا ہے غیبت کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کبھی کیا ہے ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، کبھی ہم کیا ہے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ کتنی ایسے بیٹھک میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کل قیامت کے انسان کہے گا کہ کاش میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وَمَنِ اسْتَطَعَ مَسْجِدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کل قیامت کے دن کہیں گے کاش میں سو کر بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ ایک مسلمان کو کیا ہے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُ، یعنی کہ یہاں جو ہے نا عام عبادت کا ذکر ہے۔ عبادت جو ہے نا ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا یہی عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہے۔ کیا ہے دل کی عبادت؟ اس کے بعد والے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ، تم غور و فکر کرو، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، فی میں خلق پیدا کرنا، آسمان و زمین کی پیدائش میں، وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرو، جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ تفکر کرو، اس کے بارے میں فکر کرو، غور و فکر کرو، وہی معنی ہے تفکر مطلب غور و فکر کرنا، یعنی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ تم غور و فکر کرو، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنا، یہ دل کی عبادت ہے۔ یعنی کہ آئے آپ بہت ٹیڈنس ہوتی ہے عبادت، یعنی کہ عبادت جو ہے نا انسان کیا ہے اگر زیادہ نماز پڑھے گا ٹیڈنس ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی کبھی کیا ہے تنہائی میں بیٹھے، دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا آسمان کو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت میں تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ کیسا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کیسا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، کیسا اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی کہ یہ جو سوچنا بھی کیا ہے آپ کے لیے عبادت ہے، یہ جو سوچتے ہیں آپ وہ کیا ہے عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التفکر خیر من قیام لیلہ، تہجد سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا ہے اللہ کے مخلوقات پہ غور و فکر کرو۔ تہجد سے بہتر ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، یعنی کہ یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اہل فرماتے ہیں کہ دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا جو غذا ہے وہ ہے کہ دنیا کے میں غور و فکر کرنا۔ ہمارے جسم کا غذا کیا ہے؟ ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، لیکن دل کا غذا کیا ہے؟ دل کا غذا یہ ہے کہ ایک مسلمان کیا ہے سوچے کہ ہم کس طرح اللہ کی عبادت کریں، کس طرح اللہ نے اس تمام چیزوں کو پیدا کیا، یہ دل کا غذا ہے۔ یعنی کہ انسان کیا ہے غور و فکر کرنا، یہ بھی کیا ہے عبادت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ کیا ہے مثالی طور پر آپ کبھی راستے میں باہر نکلتے ہیں، آپ سوچو کہ جب آپ کو آسمان دکھتا ہے تو آپ صرف اتنا سوچو کہ کس طرح اللہ نے آسمان پیدا کیا، کیسا اللہ نے زمین پیدا کیا۔ اب بلکہ یہ چلنا، یہ سوچنا بھی آپ کے حق میں عبادت لکھا جائے گا، یاد رکھیں، کیونکہ دل کے میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دل کی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک مسلمان غور و فکر کرتا ہے آسمان و زمین کا تو کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہم یہی کہیں گے تو اللہ آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، وہی ربنا ہم کہیں گے۔ غور و فکر کرنے کے بعد ایک مسلمان کہے گا کہ ربنا، اے ہمارا رب، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ہادا، یہ تمام چیز باطلا، بیکار۔ غور و فکر کرنے کے بعد انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے تو اس کو بیکار پیدا، باطلا کا مطلب بیکار، ما کا مطلب نہیں، ما خلقت نہیں پیدا کیا، ہادا یہ تمام چیز آسمان و زمین کو، باطلا بیکار، یعنی کہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ تعالیٰ تیری ہی کیا ہے پاکی ہم بیان کرتے ہیں، سبحانک تیری ہم پاکی بیان، مطلب سبحان اللہ، یعنی کہ سبحانک کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ فقنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا دے۔ فا کا مطلب پس، عربی زبان میں فا کا مطلب پس، قی کا مطلب بچانا، قی خالف قاف، صرف قاف جو ہے نا وہ
قی جو قی اصل جو ہے حذف ہو کر کے ہے، صرف قی یہاں جو قی کا معنی ہے بچانا ہے، نا کا مطلب ہم، نا کا مطلب دیکھیے فا پس ہم کو بچا دے کس سے؟ عذاب النار جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ آیت نمبر 191 ہوگا جس میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں دل کا جو ذکر ہے دیکھیے غور و فکر کرنا اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی پاکی بیان کرتے ہیں، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فقینا عذاب النار، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا دے کسے؟ جہنم کے عذاب سے۔ پھر اس کے بعد ربنا اے ہمارا رب، اے ہمارا رب، انکا بے شک تو، یعنی کہ اس کے بعد والی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو تو جہنم میں داخل کر دے گا وہ مسلمان ذلیل ہوگا، اللہ تعالیٰ جو جہنم میں داخل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تو وہی کا اس آیت میں بتایا گیا ربنا اے ہمارا رب، انکا بے شک، ان بے شک کا آپ، اللہ تعالیٰ بے شک آپ، من جس کو تدخل النار جہنم میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ بے شک تو جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فقد پس تحقیق اخزیت، اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اخزیت کا مطلب رسوا کرنا، اخزیت رسوا کرنا، جیسا کہ عربی زبان کا جو انداز اخزیت، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، رسوا کرنا، یعنی کہ جو جہنم میں داخل ہوگا وہ ذلیل ہوگا، جو جہنم میں داخل ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار۔ خاص طور پر عالم کا کہنا ہے کہ کافروں کے بارے میں، جب کافر جہنم میں داخل ہوگا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تھوڑا مئی کاف کر دیجئے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وما للظالمین من انصار، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ یعنی کہ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارا رب جس کو تو جہنم میں داخل کر دے وہ کیا ہے؟ ذلیل ہو کر رہے گا، وما للظالمین من انصار، اور کوئی مددگار نہیں ہے ظالموں کا، مطلب کہ جو جہنم میں داخل ہوگا اس کا کوئی مددگار نہیں، ایک اس کے لیے ہے خاص کافروں کے لیے۔ ہاں ایک مومن جہنم میں داخل ہوگا، ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا تو لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے نکال لیں گے جہنم سے، اس کے گناہ پانے کے بعد کیا اسے نکال لیں گے، لیکن کیا ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے کافر جہنم میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت میں 193 میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا نبی کیا ہے، ہمارا نبی کیا ہے، لوگوں کو بلاتے تھے کہ ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، ہمارے نبی بلاتے تھے، ہمارے نبی کیا ہے پکارتے تھے، بلاتے تھے، وہ کیا اس آیت میں ذکر ہے، ہمارے نبی پکار پکار کر کہتے تھے کہ تم لوگوں اسلام کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، تم تمہارا رب پر ایمان لاؤ۔ اب تو ہمارا نبی نہیں تو ہم کیا بولیں، مطلب قرآن حدیث، یہ قرآن حدیث کیا ہے پورا ہمارے نبی کے بعد، بلکہ اب قرآن حدیث کیا ہے ہم کو یہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ تم کیا کرو، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ وہی کیا اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ ربنا اے ہمارا رب، ربنا اے ہمارا رب، اننا بے شک ہم، سمعنا ہم نے سنا، سمع کا مطلب سننا، ہم کہتے ہیں کہ ربنا اننا اے ہمارا رب، اننا ہم نے، سمعنا سنا، کیا سنا؟ منادن پکارنے والا، نادا کا مطلب پکارنا، منادی پکارنے والا، پکارنے والے کی پکار ہم نے سنا، منادی یونادی، اللہ منادین یونادی کا مطلب پکارنے والا پکار رہا تھا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آواز سے بلا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کیا ہے منادی کا مطلب پکارنا، مطلب ہمارے نبی آواز سے بلا رہے تھے للایمان، ایمان والوں کے لیے، ایمان کی طرف آ جاؤ، ہمارے نبی کیا ہے آواز سے لوگوں کو بلا رہے تھے تم کیا کرو اسلام کی طرف آ جاؤ، ان آمنو بے شک تم ایمان لاؤ بربکم تمہارا رب پر، یعنی کہ ہمارے نبی کیا ہے لوگوں کو بلاتے تھے کہ تم کیا کرو ایمان کی طرف آ جاؤ، تمہارا رب پر ایمان لا لو، ہمارے نبی کیا ہے پکارتے تھے۔ اب ہمارے نبی نہیں ہے تو کیا ہم قرآن حدیث جو ہے نا، بلکہ قرآن حدیث میں تمام چیزیں مطلب وہی ہے، قرآن حدیث کا ہے ہم کو پکار کے کہتا ہے کہ تم کیا کرو ایمان کی طرف آ جاؤ، ان آمنو اور ایمان لا لو، کس کی پر؟ بربکم تمہارے رب پر، فآمنا اے ہمارا رب ہم ایمان لا لے، یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ مومن کس طرح دعا کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں سب سے پہلے ربنا ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہم نے سنا کہ پکارنے والوں کی پکار ایمان لا لو، تو ہم نے ایمان لا لیا، تو فصل میں فآمنا اے اللہ ہم نے ایمان لا لیا، یعنی کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے سنا کہ ایمان والوں کی طرف قرآن حدیث بلا رہا تھا تو میں نے ایمان لا لیا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ ایمان کی طرف آ جاؤ تو میں نے ایمان لا لیا، فآمنا آپ نے ایمان لا لیا،
یعنی کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارا ہم نے ایمان لا لیا تو ہم کو اس کا بدلہ کیا دیں؟ فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ایمان لا لیا تو اس کا بدلہ ہم کو کیا دے؟ ربنا، اے ہمارا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر لنا معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، کفر کا مطلب دور کرنا، دور کر دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہمارے برائیوں کو۔ یعنی کہ دعا کرنے کا ایک طریقہ جو ہے نا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اے اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جائز ہے، بالکل یہ جائز ہے، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا ہے نبی پر ایمان لایا، آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن حدیث کی پکار پر ایمان قبول کر، اللہ تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اسلام لایا، ایمان قبول کیا، فاغفر لنا ذنوبنا، اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا، دور کر دے ہم سے ہمارے گناہوں کو، وتوفنا، اور ہم کو وفات دے، ہم کو وفات دے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابرار کا مطلب وہ لوگ جو کیا ہے نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، ہر قسم کا نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں۔ ابرار کا مطلب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے۔ ابرار کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے دور رہنا۔ ابرار، بر کا مطلب نیکی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری روح قبض ہو تو ہم کیا ہمارا شمار نیک لوگوں میں کرتے ہیں۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ ہماری شمار کیا ہے نیک لوگوں میں کر دے۔ یعنی کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، ایک مسلمان جب نیک مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے تو قبض ہونے کے بعد روح کیا ہے آپس میں ملتے ہیں، روح کیا ہے آپس میں ملتے ہیں۔ جب ایک نیک روح، دیکھیں سجین میں کیا ہے برے لوگوں کی روح رہتی ہے، علیین جہاں کیا ہے نیک لوگوں کی روح رہتی ہے۔ اگر نیک لوگ ہیں تو اس کی روح کیا ہے علیین میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب وہ علیین میں جاتا ہے اس کی روح، جہاں تمام لوگ نیک لوگ رہتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ کیسے ہیں دنیا میں، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، یعنی کہ روح کیا ہے آپس میں بات کرتے ہیں۔ روح کیا ہے مطلب جب تمام نیک روح کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ جب ایک روح جب آتی ہے اس کے پاس، مطلب موت کے بعد ایک روح آتی ہے تو تمام روح کیا اسے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، یعنی کہ وتوفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی کہ ہم جس طرح میں سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، ہاں، بلکہ ہم اس سے بڑھ کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کا ہے توحید پر، ہماری موت توحید۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہے نا، ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھا کمائیں، اچھا، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے بچے توحید پر ان کی موت ہوئی، اصل سوچیں توحید پر ان کی موت ہو۔ اسی وجہ سے بچے کو اگر نیک بنائیں گے تو گویا کہ آپ نے وتوفنا مع الابرار، بچوں کو آپ نے نیک بنا دیا، بچوں انشاءاللہ نیک لوگوں کی روح میں بچوں کا شمار ہوگا۔ یعنی کہ ہم یہ سوچنا چاہیے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، ان کے کئی بچے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ سکرات کی حالت میں، لیکن آپ کے بچے، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے وراثت کے لیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ واللہ یتولی الصالحین، اگر بچے نیک ہی تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، واللہ یتولی الصالحین، بچے کو اور مال دو نہ دو لیکن علم اور صحیح عقیدہ بچوں کو دو، نماز کی پابندی بناؤ، واللہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا نیک لوگوں۔ اور یعنی کہ وتوفنا مع الابرار، بلکہ یعقوب علیہ السلام بھی موت کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، میرے بعد کسی کی عبادت نہ کرو، میرے بعد تم کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ توحید پر رہو۔ یعنی کہ وتوفنا مع الابرار، ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ آپ خود اپنے بارے میں فٹ کریں گے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ سوچیں گے کہ وتوفنا مع الابرار، میرے بچوں کی روح نیک لوگوں میں ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی کیا ہم سوچنا ہے، وتوفنا مع الابرار۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 94 میں ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں، آیت نمبر 94 میں یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے، رسول نے جو وعدہ کیا ہم نے پورا کیا، رسول نے جو وعدہ کیا، رسول نے کیا وعدہ کیا، جو بھی شرک نہیں کریں گے، قرآن حدیث پر رہیں گے، ان کو جنت دے گی۔ ہم اللہ سے کہیں گے قیامت کی، اللہ تعالیٰ ہم نے، رسول نے جو بھی وعدہ کیا تھا ہم سے، ہم نے پورا کیا، قیامت ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، یعنی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن حدیث پر عمل کرے گا، توحید پر رہے گا، اسے جنت ملے گی۔ یعنی کہ آیت دیکھیے، آیت 94 میں ربنا، اے ہمارا رب، وآتنا، ہم کو دے، قیامت کی کہیں گے کہ وآتنا، ہم کو دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا، کس سے وعدہ کیا تھا، علی رسولک، تیرے رسول پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا وعدہ کیے تھے، اگر آپ قرآن حدیث کو تھامے رکھیں گے، توحید پڑھیں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔
ہم کہیں گے کہ ربنا اے ہمارا رب وآتنا ہم کو دے دے ما وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا علی رسول دے رسول پر ولا تخزنا اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل نہ کر کب یوم القیامہ قیامت کے دن ولا تخزنا یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل نہ کر یوم القیامہ قیامت کے دن انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد لا تخلف وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے میعاد وعدہ یعنی کہ لا تخلف وعدہ خلافی کرنا میعاد کا مطلب وعدہ مطلب اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن حدیث پر رہے گا توحید پر رہے گا اسے جنت ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہی اللہ نے انک لا تخلف المیعاد یعنی کہ آیت 194 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن حدیث پر عمل کر تو تجھے جنت ملے گی تو اللہ تعالیٰ میں نے قرآن حدیث پر عمل کیا مجھے جنت دے دے لیکن تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کر ولا تخزنا یوم القیامہ تو ہم کو ذلیل نہ کر یوم القیامہ قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد بے شک تو کیا ہے وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے اللہ جو وعدہ کیا اسے پورا کرتا ہے یعنی کہ یہ 10 آیتیں یہ 5 آیتیں اور 5 آیتیں باقی ہیں یعنی کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں ہمارے نبی کیا سو کر اٹھتے ہی پڑھا کرتے تھے 5 آیت کی تفسیر ہو چکی ہے بہتر ایک آج ہی یہ 5 آیتیں یاد کر لیجیے اگر کوئی واقعی یاد کر لیتی ہیں تو اگر وہ ریکارڈنگ بھیجتی ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے گروپ میں بھیجیے ریکارڈنگ یا کیسے ہی بھیجیے نہیں کہ یعنی تو آپ کے کوئی ریلیشن ہے کوئی وہاں پر آپ کے ماں باپ یعنی کہ دونوں آپس میں کیا سنا لیجیے یعنی کہ تہجد میں اٹھ کر یہ آپ کو پڑھنا ہے یہ آیت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے وہ بھی آسمان میں دیکھ کر کیا یہ آیتیں پڑھنا ہے یہ آج کا درس کیا ہے ہو گیا